کیا قبروں پر پھول ڈالنا یا چادر چڑھانا یہ جائز ہے؟ کیونکہ بعض لوگ تو کچھ پڑھنا آئے نہ آئے وہ یہ چادر چڑھانے کو ہی حاضری مکمل طور پر سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو پہلے تو اس کا حکم ارشاد فرما دیں کہ کیا اس کی جواز کی صورت ہے؟ اس میں بھی قدر تفصیل اگر آپ مجھے اجازت دیں تو دو طرح کی بات کرنا چاہوں گا. اول تو جو قبر پر چادر ہے یہ ہر شخص کی قبر پر نہیں چڑھائی جائے گی. اچھا، یہ لازم یاد کر لیں. عوام پر بھی لازم ہے اس بات کا خیال رکھیں کہ ہر شخص کی قبر کے اوپر چادر نہیں آئے گی. چادر صرف ایسی قبر پر آئے گی جس کے بارے میں مسلم ہو کہ یہ واقعی اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کا ولی ہے. صحیح. اور اس پر علامہ نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف النور میں لکھا. آپ فرماتے ہیں اس کی سبب اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے تاکہ عوام کی قبور سے اولیاء کرام کی قبور کا امتیاز ہو جائے. صحیح. معلوم ہو جائے کہ یہ اللہ کا کوئی مقرب بندہ ہے, یہ صاحب ولایت ہے, یہ ولی ہے. اس لیے امتیاز کرنے کے لیے اسی قبر کے اوپر اگر چادر ڈالی جائے تو یہ جائز ہے. تو وہ بھی پھر ایک چادر کافی ہے؟ ایک کافی ہے, اور وہ ہونی چاہیے جس کے اوپر کلمات قرآن عزیز نہ لکھے ہوں. اللہ اکبر. سادہ ہونی چاہیے. اچھا. اس لیے کہ آپ دیکھیں جس وقت وہ چادر چڑھائی جاتی ہے وہ آتی ہے پاؤں کی طرف. نمبر ایک. ایسے ہی جو دیکھیں اس کے اوپر جو ذرات ہیں, وہ جو تلہ اس کے اوپر لگا ہوتا ہے, وہ چمک وہ گرتی ہے جس وقت آپ اتارتے ہیں پہنتے ہیں. اب اس کو نسبت تو ہے نا قرآن عزیز کی آیات کے ساتھ. دیکھیں ائمہ کرام فرماتے ہیں جس وقت آپ نے مسجد کی دیوار پر آیات قرآنیہ منقش کی اور ضرورت آ گئی اس دیوار کو منہدم کرنے کی, تو آپ خیال رکھیں اب یہ جو منقش آیات ہیں یہ اگر زمین پر ایسے ہی عامیانہ انداز میں گریں گی تو یہ بے حرمتی ہے. بالکل ٹھیک. اس کا خیال رکھنا ہے آپ نے, اس کی عزت کا خیال کر کے پھر اس کو اتارنا ہے. اچھا, یہی نسبت آپ یہاں دیکھیں جس انداز میں بھی لکھی گئی ہے تو آیات قرآنیہ لہٰذا لازم ہے, یہ نہیں کہوں گا کہ بہتر ہے, میں کہوں گا لازم ہے کہ کسی صاحب ولایت کی قبر پر بھی جس وقت آپ چادر پیش کریں تو ایسی چادر پیش کریں جس کے اوپر آیات اور کوئی کلمات خیر احادیث مبارکہ منقش نہ ہو. بالکل سادہ ہونی چاہیے اور ایک کافی ہے. ایک کافی ہے. ایک میں پیغام آپ کو پیش کرنا چاہوں گا آپ کے توسط سے پوری دنیا کو. دیکھیں آپ یہ چادریں جتنی چاہے لے جائیں, صاحب مزار کی قبر پہ آپ ڈھیر لگا دیں. میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک چادر اس لیے کافی ہے تاکہ ان کی قبر مبارک کا امتیاز ہو جائے عام آدمی کی قبر سے. بالکل ٹھیک ہے. وہ ہمارا کام پورا ہو گیا. اب اس کے بعد جو اضافی چادر آپ پیش کرنا چاہتے ہیں, میں کہوں گا اس کی تعلیمات یعنی صاحب مزار کی تعلیمات میں سے بھی یہ ہوگا, اگر آپ ان سے پوچھ لیں تو وہ یہ کہیں گے کہ ہماری قبر پر یہ دوسری اضافی چادر ڈالنے کی بجائے بہتر ہے کہ اس کا کوئی لباس لے کر جو مستحق ہے اس لباس کو اس مستحق کو دے دو. سبحان اللہ. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ صاحب مزار پر آپ گئے ہیں جس مزار شریف پر, وہاں دیکھیں کہ کوئی مستحق بندہ ایسا جس کا لباس پھٹا ہوا ہے, پرانا ہے, یا اس کے پاس کوئی اسباب نہیں ہے, کوئی پیسے نہیں ہے, کچھ نہیں, کمال کا آپ اس کے حوالے سے اس کو پیش کریں. واہ. اور یہ نیت کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اس کا ثواب بھی صاحب مزار کو عطا فرمائے. یقین جانیے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا بھی راضی ہے, جس کے مزار پر آپ گئے ہیں وہ بھی راضی. بجائے اس کے کہ چادر آپ پیش کرتے رہیں 1 2 4 6, وہ صاحب مزار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس کی ضرورت ہے ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اس کی عزت کا خود محافظ. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسرا رہ گیا پھول ڈالنے کے حوالے سے گزارش. تو یہ بلا امتیاز یعنی صاحب مزار ہو یا کوئی عام مومن, ہر ایک شخص کی قبر کے اوپر کوئی بھی ایسی شے جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے یہ تر ہے, اور چونکہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے قرآن عزیز میں یہ نظریہ عندیہ خود ارشاد فرمایا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کائنات کی کوئی شے ایسی ہے ہی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو. ہاں تم اس کی تسبیح سے واقف نہیں ہو, تمہیں معلوم نہیں, تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. اچھا, یہ اندیا دے دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاخ کے دو ٹکڑے کروائے, ایک شخص کی قبر پر لگایا, دوسرے کی قبر پر لگایا, اور یہ وہ صاحبان قبور تھے جن کے بارے میں سرکار اس سے پہلے یہ فرما چکے کہ یہ عذاب کی کیفیت میں مبتلا ہے. ان میں سے ایک شخص وہ تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا, اور دوسرا وہ جو چغلی کھاتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے خود, یعنی آپ یہ اندازہ فرمائیے, پہلے ان کے مبتلا عذاب ہونے کا اندیا بھی ارشاد فرمایا, پھر اس کے بعد یہ دونوں چیزیں لگا کر ساتھ ارشاد فرمایا جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ان کے عذاب میں تخفیف فرما دے گا. تو اب اگر مثال کے طور پہ کسی کو شاخ ملتی ہے وہ لگائے, اگر پھول ملتے ہیں تو پھول بھی ڈال دیے جائیں, لیکن ڈالیں اس نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ان کی تسبیح کی برکت سے صاحب قبر کو جو ہے وہ عافیت عطا فرمائے.